نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری تمام پیاری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بیٹا، ماشاء اللہ بہت اچھے نام پہلے اللہ کے سنے ہیں، بڑا دل خوش ہوا ہے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، ہم سب ٹھیک ہے۔ آپ اپنا سناؤ، آپ کی فیملی کیسی، سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا یہ الحمدللہ کثیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں یہ جی، ہمارے رب کی اسماء و صفات ہیں، اور سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جو ہے، جی حمد، ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، تو جی سب سے بہترین الفاظ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے یا جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، وہ وہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی، اور سبحان وہ اللہ۔ ان میں کیا ہیں، وہ سب ان میں اسماء و صفات سب سے بہترین جو ہے نا وہ کہنے الفاظ ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی بڑائی، اس کی شان، اس کی پاکی بیان کریں۔ اللہ جی تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور یہ جو کلاس آمین ہے ہماری آمین۔ الحمدللہ یہ بھی یہ اسماء و صفات ہی کی کلاس ہے، جس میں ہم سب مل کے، میں ضرور آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی آپ کسی اسکالرس کو بھی سنیں، ان لوگوں کی اس پہ جو بھی لیکچرز ہیں ان کو ضرور سنیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم آپس میں مل کے ایک تھوڑی سی کوشش ہے کہ ہم اپنے رب کی جو ہے وہ معرفت حاصل کر سکیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا انٹروڈکشن اس سبجیکٹ کا سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آخر یہ علم کیا جاننا ہم پر فرض ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ چیٹ میں بھی جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ، بتائیے، ہاں نہ میں جواب دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ علم الفرائض میں سے ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا؟ جی، یہ ہم سب پر فرض ہے، اور سب سے پہلے جو علم حاصل کرنے کا ہے میری بہنوں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت جو ہے نا، آپ دیکھیں جو عبادت ہے اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا معرفت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ہم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، عبادت کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے بات کی تھی ارکان ایمان اور ارکان اسلام کی۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5، جس میں سب سے پہلی شہادہ، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ ہو گئے 5 ارکان اسلام۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نماز انسان جو ہے اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے جو اگر زبان سے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، جب تک اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں لا الہ، جب میں جو کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے کون، جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے تو وہ ہم تو اس کلمے کا ہی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب کلمے کا حق ادا نہیں ہوگا تو نماز اور باقی جتنے بھی ارکان ہیں، جو بھی ہم پہ فرائض ہیں، وہ تو بعد میں آتے ہیں۔ اگر وہ ہم ابھی ادا کر بھی رہے ہیں نا تو ان کا وہ حق نہیں ادا ہو پاتا، حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن سٹل ایک جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم محبت میں وہ چیز، وہ ارکان کریں، وہ محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو۔ تو سب سے پہلا علم جو انسان حاصل کرے وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا علم۔ بچوں کو بھی جو آغاز کیا جانا چاہیے، جو انفارچونیٹلی ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتا، سیدھا نماز پہ ہی ان کو سیدھا نماز سکھائی جاتی ہے، اور پھر یہ ڈرایا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ سب سے پہلا کام جو بچوں کو سکھانے کا ہے، 7 سال تک ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان دلائیں۔
اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے ان بچوں میں اللہ کی محبت اور پہچان پیدا کریں. پھر ان کو 7 سال کی عمر کے قریب یا اس سے پہلے، تو بچے ماشاء اللہ اسمارٹ ہوتے ہیں، انہیں نماز سکھانا شروع کر دیں، اور اس عمر میں جا کے ان کو آپ پھر نماز کی تلقین کریں تاکہ وہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھیں، تاکہ وہ نماز ان کے لیے بوجھ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ، اور صرف نماز ہی نہیں، عبادت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں کیا ہے کہ اپنی زندگی کا 24 گھنٹے دن کے کیا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے جائیں. جو کرنے کا کام کہا گیا وہ کیا جائے، جس سے رکنے کا کہا گیا اسے رک جایا جائے. اس میں نماز بھی شامل ہے. عبادت میں کچھ ہوتے ریچولز، جو طریقے جیسے نماز، روزہ، حج، جو چیزیں ہمیں سکھا دی گئیں اس طریقے میں کرنی. لیکن اس کے علاوہ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں سے معاملات، تعلقات، یہ سب عبادت بن سکتے ہیں اگر نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کہ میں اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتی ہوں، اس کی مخلوق سے. اور نمبر 2 یہ کہ جو بھی میں اس میں طریقہ اختیار کروں وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ نہ ہوں. تو ہمارا سارا ہر چیز عبادت ہے، عبادت بن جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ عبادت شعوری عبادت کیسے ہوگی، یہ کیسے سب سے پہلی چیز شرط اللہ کے لیے، لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کیسے خالص ہوگی کہ جب ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی تب نا. آج ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے کہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ شامل ہیں، ہم محبت اور شوق سے کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک تو شعور کے ساتھ بعض اوقات نہیں ہم اللہ کو یاد کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی پہچان نہیں ہے، اس لیے محبت کا وہ لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ چیز پھر وہ عقیدت یا وہ اس طریقے سے نہیں ہے. تو چلیں ہم آغاز کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ یہ علم جو ہے، یہ نمبر 1، یہ علم حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اس کا سورس کیا ہے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، قرآن سے اور حدیث سے. اس کے علاوہ یہ علم اشرف العلوم میں سے ہے. اشرف کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہی عزت والا علم ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے باعزت ہستی جس کے لیے تمام عزت ہے، جو عزت کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 1 اس کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس کا علم ہے، اس کی پہچان کے بارے میں علم ہے، اس لیے یہ اس کو اشرف العلوم کہا جاتا ہے. اور جو شخص اس علم کو حاصل کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ کہ اپنے رب کو پہچان سکوں، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. اور یہ ایک ہم نے حدیث بھی لاسٹ ٹائم کی تھی کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لاتا ہے، ان کو یاد کرنے سے مراد ہے کہ ان کو نہ صرف وہ حفظ کرتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے، بلکہ ان پر ایمان لاتا ہے. اور میری بہنوں، ان کو یاد کرنا مشکل نہیں رہے گا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یقین ہونا شروع ہو جائے گا نا، تو پھر اس کو یاد کرنا نہیں پڑے گا، وہ یاد ہو جاتی ہیں. جیسے مجھے اس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ حفظ کو، حدیث کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے کیا حدیث محدثین کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتے تھے کہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. جب آپ کسی کام پہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہتی ہے کیونکہ وہ آپ کے عمل کا حصہ بن جاتی ہے. تو جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات میں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں ان پر یقین آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، ہم انہیں اپنے ہر لمحہ اپنی زندگی میں ان کو محسوس کریں گے، تو پھر ہمیں انہیں یاد رکھنا نہیں پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد ہو جائیں گی باذن اللہ. پھر جنت واجب کرنے والا ہے نا یہ علم. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ریویو تھا ہماری لاسٹ کلاس کا. ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نیتوں کو پھر سے خالص کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام جس کو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے وہ ہے اسم اللہ. ٹھیک ہے، ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی ہیں. ذاتی نام وہ ہے، ذاتی نام کون سا ہے؟ اسم اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی صفاتی نام ہیں
وہ سب اس ایک نام میں شامل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم پھر ان باقی تمام خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کو اس میں وہ سب شامل ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رزق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے۔ ساری چیزیں جو باقی تمام سارے خوبصورت نام ہیں، وہ سب اس ایک اسم میں شامل ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور کچھ علماء جو ہیں علماء کا اس پہ بھی اتفاق ہے کہ جو الرحمن ہے جو نام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے ہے، لیکن لفظ اللہ پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب نام اس میں شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نام ہے اللہ، اس کو آپ نوٹس کریں کہ لکھنے کے اعتبار سے بھی ہر چیز، اس کا ہر جو حرف ہے وہ بلندی کی طرف ہے، وہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کہاں ہے؟ بلند ہے۔ کہاں پر؟ اپنے عرش پر مستوی ہیں، جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہیں، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند اور اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح قرآن میں سب سے زیادہ جو اسم استعمال ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہ کون سا ہے؟ وہ لفظ اللہ ہے، کہ قرآن میں بھی سب سے زیادہ یہی لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ تقریباً کہتے ہیں کہ تقریباً 3000 کے قریب لگ بھگ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم قرآن میں آئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تمام امتیں جو ہیں وہ اس نام سے جو تھی نا وہ متعارف ہیں، کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتی کہ ایک الہ ہے، الہ، اللہ جو بنانے والا ہے۔ ایون آپ دیکھیں ہر چیز کا خالق مالک ہے۔ ایون آپ دیکھیں جو مختلف اور مذاہب کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ اس بات پر وہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ اوپر والا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور چیزیں کر دیتے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے جیسے ایتھیزم ہے یا اور چیزیں۔ لیکن اکثر باقی آپ مذاہب کے لوگ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی اس کا درجے کا جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے کائنات بنائی، جو زندگی موت دیتا ہے، اور مطلب ایسی ساری باتوں پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو نماز کے ہر رکن میں لیا جاتا ہے۔ ہم کیا اللہ اکبر سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نماز، پھر آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہر پوزیشن جب نماز کی چینج ہوتی ہے، قیام سے رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جب ہم ان پوزیشنز پہ ہوتے بھی ہیں جو نماز کی ان پوزیشنز میں، وہاں میں بھی ہم جو تسبیحات کہہ رہے ہیں، سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی العظیم، اور بیچ میں بھی ہم الحمد للہ رب العالمین جب کھڑے بھی ہیں، قیام میں بھی، ادھر بھی ہم اللہ کے اسی نام سے پکار رہے ہیں۔ مختلف ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نماز میں بھی ہم بار بار اسی نام کے ساتھ سب سے زیادہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ نام جو ہے نا، اس نام کی اٹ سیلف بہت زیادہ برکت ہے۔ کس طریقے سے؟ اچھا، اس نام کی برکت سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ ہم نے بات کی تھی کہ ایمانیات کی بات کی تھی نا، کہ ایمانیات میں 6 ارکان ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ اللہ پر ایمان۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ اللہ پر ایمان ہمارا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ ہی نہیں، ناقص ہے۔ اور ناقص ایمانیات کیا ہوتی ہیں کہ اگر اس میں خلل ہے، اگر ہمیں کسی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک بھی اسماء و صفات پر ایمان یا یقین نہیں، اس کا مطلب میرا ایمان ہی نہیں، خالی خراب ہی نہیں، کرپٹ ہی نہیں، اس کی وجہ سے میں باقی چاہے نماز روزے یا جو بھی کر رہی ہوں، لیکن اگر میں نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو میرے وہ باقی تمام اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ میری صدقات، نماز، کتنا انسان نیکی کر کر کے نیکی کرنا آسان تو نہیں ہے،
کبھی نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، کبھی جسمانی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کے کبھی نیتوں کو بار بار جانچنا پڑتا ہے، ان کو اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں انسان اپنے آپ کو اتنا تھکا رہا ہے، لیکن اگر اس کے عقیدے میں خلل آ گیا، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ویسا نہیں جیسا کہ مطلوب ہے، اس نے یہ علم ہی نہیں حاصل کیا، یا اس نے اس چیز کو اس طرح سے وہ ایمان ہی نہیں لایا، کسی ایک صفت کو اس نے اپنی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اس علم کو حاصل کرنا سنجیدگی کے ساتھ، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض میں آ جاتا ہے، فرض کے درجے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں واپس نام کی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں، میں ایک منٹ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں تھوڑا۔ اس میں آپ دیکھیں، اس کو لفظ اللہ کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اللہ، الہ، الف لام لگا ہوا ہے اور پھر آگے الہ ہے، اور اس کو ملا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اسماء و صفات ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان سب کے آگے الف لام لگانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس چیز کو اسپیسیفک کر دیتا ہے۔ اس کو اسم کہتے ہیں، ناؤن جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو جو اسم ہوتا ہے نا، یا ناؤن جو ہوتا ہے انگلش میں جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف کبھی تو ہے اور کبھی نہیں ہے، نہیں، جو چیز ہمیشگی ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے وہ صرف۔ نمبر 2، جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ پراپر ناؤن، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے کسی کے لیے، یعنی کہ جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں نا، السمیع، تو وہ اللہ کے لیے اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا السمیع ہونا، جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ویسے باقی مخلوق نہیں سنتی، باقی مخلوق بھی سنتی ہے، سمیع ہے، لیکن السمیع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں ویسے اور کوئی نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا جب ہم اسماء و صفات کا پڑھتے ہیں، تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، جب آپ ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ پکاریں تو اس کے آگے الف لام ضرور لگائیں، ٹھیک ہے۔ الرحمن، الرحیم، اس طرح سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو لفظ ہے الہ، تو الہ کون ہوتا ہے؟ عربی کی ڈکشنری میں الہ کے چار کہہ لیں کہ چار چیزوں پر یہ ایک ورڈ جو ہے نا اس کا انحصار ہے، مشتمل ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے، اسی لیے آپ دیکھیں جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اور عبادت میں بھی ہم نے بات کی نا کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت میں ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ اگر میں کھاتی ہوں صرف اس لیے کہ مجھے بھوک لگی ہے، یا میں کھاتی ہوں صرف اس لیے کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ عبادت تو نہیں ہے، وہ تو پھر مجھ میں اور کسی حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ انسان یا مسلمان، ٹھیک ہے، مومن کیوں کھاتا ہے؟ وہ اس لیے کھاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ اس کی جان نہیں ہے، اس کی جان اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کی ہے، اس کے پاس امانت ہے، اور اسے اس جان کی، اس جسم کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی لیے اس حفاظت کا ایک یہ پارٹ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کھاتا ہے، اور اتنا کھاتا ہے جتنا اس کو سنت سے کہا گیا کہ اتنا کھاؤ، اتنا بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کہ پھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہو اور سستی آئے، نہیں، اس طرح کھاتا ہے، اور پھر کھانے کے بعد اس نیت سے کھاتا ہے، اور حلال کھاتا ہے، طیب کھاتا ہے، تاکہ اس کھانے کے بعد اس کے جسم میں توانائی آئے اور اس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اور کام کر سکے، اور اس طرح وہ اپنے کھانے کو عبادت بنا لیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی الہ، اب ہم کہتے ہیں نا اللہ، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ جب میں کہتی ہوں تو میں اپنے کھانے کو ہی دیکھ لوں، زندگی میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں صرف نماز کس کے لیے پڑھ رہی ہوں، یہ بھی دیکھیں، باقی زندگی کو بھی دیکھیں، جس میں کھانا آ گیا، اب سونے کو، اب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، بس ایک وہ روٹین بنی ہوئی ہے نا، وہ روٹین میں ہم سو رہے ہیں، ہم کبھی یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ اچھا اب میں سونے لگی ہوں تو میں کیوں سو رہی ہوں؟ اللہ نے میرے لیے یہ نیند پھر اس جسم جو ہے یہ کمزور ہے،
یہ محتاج ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ سوئے بغیر اس میں انرجی نہیں آتی. ہم جب سوتے ہیں تو ہماری باڈی میں اتنی ساری ریپیئرنگ ہوتی ہے، ہمارے جو کھانے پینے کے ڈائجسٹو سسٹم، سارے جو باڈی کے سسٹمز ہیں ان کو بریک ملتی ہے، اور یہ جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے ری جنریٹ ہوتے ہیں، تاکہ پھر کیا ہو کہ پھر جب میں صبح اٹھوں، اگر اللہ چاہے مجھے دوبارہ سے وہ اٹھا دے تو پھر میں اٹھ کر اپنے رب کی اطاعت کے مزید کام کر سکوں. انسان سوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے سوتا ہے. اور سونے کی جو آپ دعا بھی دیکھ لیں کہ پھر کیا دعا مانگ کے سوتا ہے. اپنے آپ کو جب اللہ کے سپرد کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا آپ کے سپورٹ کیا، اگر آپ مجھے اس حال میں اٹھا لیں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ اس سے راضی رہتا ہے. دلوں کو صاف کر کے سوتا ہے، مخلوق سے بھی سب کو معاف کر کے سوتا ہے ایک شعوری مومن مسلمان، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا جو ہے سونا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس نیند میں اٹھا لے. یہ پھر اس کا سونا جو ہے، اور پھر اسی طرح جب وہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جو اٹھنے کی بھی دعا ہے آپ دیکھیں اس میں بھی اسم اللہ ہی سے ہوتا ہے. سوتا بھی اللہ کا نام لے کے، جو سونے کی دعا ہے مسنون، اٹھتا بھی اللہ کا نام لے کے، پھر ہی وہ اس کا سونا بھی عبادت بنتی ہے. تو اب ہم دیکھیں سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، معاملات سارے ان سب میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں اللہ واقعی معبود ہے، واحد معبود ہے، صرف وہی المعبود. کیا میں ہر کام صرف اسی کی خاطر کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، ہر کام. تو پھر جو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس اسم اللہ کا حق ادا کیا. دوسرا کیا ہے اس کا؟ دوسرا اس میں ایک معنی آتا ہے جس سے پناہ لی جائے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جب مشکل آتی ہے، ہر انسان پہ مشکل آتی ہے، اور دن میں کئی بار آپ دیکھیں مشکل ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی مشکل ہو، خدا نخواستہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں، دو چیزوں میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ ایسی ایک دم سے ایسی خبر ہو جاتی ہے، بعض مل جاتی ہے، بعض اوقات کچھ آپ نے سوچا پلان کچھ اور کیا ہوتا ہے، کچھ ان ایکسپیکٹڈ قدر اللہ کچھ اور ہو جاتا ہے، آپ نے جیسا پلان کیا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا. یا بعض اوقات آپ کو کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے کچھ فیئرز ہوتے ہیں، کچھ فوبیاز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے خوف آتا ہے، مخلوق سے خوف آتا ہے. حالانکہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اب اس میں ہم دیکھیں کہ ہم پھر کس کی طرف پناہ لیتے ہیں؟ شیطان، اپنے ہی نفس. سب سے بڑا تو آپ دیکھیں کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد. انسان کا اپنا ہی نفس اس کو غلط کام پہ اکسا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کا سب سے بڑا دشمن باہر بھی بیٹھا ہے، شیطان، جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے، بلکہ اس کے خون میں دوڑ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب بھی کچھ ہو، کسی قسم کی بھی مشکل ہو، عبادت میں سستی آ رہی ہے، یا کچھ لوگوں سے معاملات میں کچھ مسئلہ ہے، کوئی اور دنیاوی معاملات میں کچھ مشکل آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو میں کس کی پناہ لیتی ہوں؟ اس کا خیال سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے. سب سے پہلے میں فون کر کے یا کوئی جو بھی انسان پاس ہوتا ہے اس کو پہلے کرتی ہوں، یا سب سے پہلے میں اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھتی ہوں. اور اس کو بھی نا، اس کے لیے بھی میری بہنوں سب سے وہی بات ہے کہ جب اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی کبریائی دل میں آئے گی، تبھی پھر یہ ہوگا. لیکن ایک چیز، یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی ہمیں سنتیں یا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نا، جو طریقے سکھائے گئے ہیں، یہ ہیلپ کرتے ہیں. جو ہمیں ظاہری احکام ہمارے دین نے دیے ہیں نا، آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا جب تک میرا دل نہیں بدلے گا تو تب تک میں یہ نہیں کروں گی ورنہ یہ منافقت ہے. فار ایگزامپل عورت ہے، ٹھیک ہے، پردے کا حکم عورت کو دیا گیا. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا ابھی تو میں دل سے تو پتہ نہیں، میں اتنی کوئی عمل میں تو میں اتنی نیک ہوں نہیں، تو اب میں پردہ شروع کر دوں تو یہ تو منافقت ہوگی. نہیں، جو چیز فرض کے درجے میں کہہ دی گئی آپ شروع کر دیں، اس پہ آپ عمل کریں، اور آپ دیکھیں گے جب آپ وہ ظاہری لبادہ اوڑھیں گے نا، تو وہ چیز باذن اللہ آپ کے باطنی طہارت کا، باطنی اصلاح کا بھی سبب بنے گی. جیسے آپ دیکھیں کہ اب نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس میں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی، آپ نے ہلکا سا اپنے اوپر کوئی عطر لگا لیا، خوشبو لگا لی، بال کنگھی کر کے آپ جائے نماز میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر آپ کے خشوع پہ پڑے گا نماز کے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہوتا جو کہ ٹھیک ہے باطنی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، باطنی طہارت یا باطنی اصلاح، لیکن یہ جو ظاہری اصلاح بھی ہوتی ہے نا، جو انسان چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کے باطن کی صفائی یا اصلاح کا سبب بنتی ہے. اس لیے اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جیسے بھی
जब कुछ हो, हम कहते हैं ना आउज़ बिल्ला, जब आप बैठे हैं इस तरह वसवसे आ रहे हैं तो आउज़ बिल्ला मिनश शैतानिर रजीम इंसान पढ़े। कोई फ़ोन उठाने लगे, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें दीनी चीज़ें भी हम करते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम क्लास इन गैजेट्स की वजह से ही अल्लाह ताला ने आसान किया दीन का इल्म हासिल करना। लेकिन इन्हीं गैजेट्स में बहुत सारे फ़ितने भी हैं। बाज़ औक़ात बाज़ लोग उसकी वीकनेस में वो फँस जाते हैं, कोई ड्रामों की एडिक्शन होती है, किसी को किसी और चीज़ की, फ़िज़ूल बाज़ औक़ात सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को उठाने लगें जिस पे शर जिसके ज़रिए आप शर में भी मुब्तला हो जाते हैं, तो अल्लाह की हिफ़ाज़त अपने आप को अल्लाह की पनाह में दें, औज़ु बिल्लाह पढ़ के उठाएँ और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी और आप इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ से बचेंगे। फिर इसी तरह आप देखें सहाबा कराम को जूते का तस्मा भी चाहिए होता था, तो पहले अल्लाह से दुआ करते थे, फिर उठ के कोशिश करते थे। तो ये हैबिट हम जो है ना, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो चीज़ें हम कर भी सकते हैं ना, जो हमें लगता है अच्छा हमें क्या लगता है हम लेडीज़ हैं, अच्छा अभी मैं उठ के खाना बनाती हूँ। ये मुझे लगता है कि शायद ये तो मैं अभी उठ के खुद ही कर सकती हूँ। लेकिन इन चीज़ों में भी जिस बंदे को इस चीज़ का बार-बार उसे अपने रब का एहसास होगा, उसकी हकीकी मार्फत होगी ना, जितनी रब की मार्फत होती है, उतनी इंसान को अपनी मोहताजी का एहसास होता है। जितनी रब की मार्फत होती है, उसे उतनी अपनी मोहताजी का एहसास होता है कि नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी तो इतनी भी तौफ़ीक नहीं कि मैं 2 कदम इधर से उठ के उधर जा सकूँ। मैं तो पलक झपकने के लिए भी अपने रब की रहमत की मोहताज हूँ। लेकिन हम इतने कह लें कि एक ऑटो मोड में जा चुके हैं, हम शऊरी तौर पे काम नहीं कर रहे होते, एक ऑटो मोड में कर रहे होते हैं, मशीनी हम बन चुके हैं कि जो चीज़ें हमें लगती हैं अच्छे मैंने उठ के कर लेना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। उसमें हम अल्लाह ताला से दुआ कहाँ माँगते हैं, मदद कहाँ माँगते हैं? दुआ के लिए ज़रूरी नहीं आप हाथ उठा के माँगे। अल्लाह का नाम ले लेना, अल्लाह ताला का नाम ही ले लेना जो है, उसके ज़रिए कितनी बरकत आ जाती है, इंसान के हर काम में। वो अल्लाह की मदद को दावत देना है ना, अल्लाह ताला की जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं किसी चीज़ पर, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं। अगर हम वैसे ही अगर आप शऊरी नहीं भी करें, अल्लाह का नाम लेने से बरकतें आती हैं, लेकिन आप सोचें कि जब एक मुसलमान कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना बनाना शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप चूल्हा जलाएँ, कितनी अल्लाह ताला की जब आप शऊरी तौर पे करेंगे तो उस काम में कितनी बरकत होगी, अल्लाह की मदद आएगी, किस तरीके से आएगी। फिर वो जो खाना बनेगा तो उसको जो खाने वाले होंगे, उनमें कितनी रूहानियत आएगी। तो बस फ़र्क ये है कि एक होता है कि शऊरी तौर पे करना, ठीक है? और एक होता है कि गैर शऊरी तौर पे कर लेना। गैर शऊर जैसे एक तिलावत है, ठीक है? कुर ये नहीं है कि जो कुरान की अरबी की अल्फ़ाज़ पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसको भी अजर है। उसको अजर है, लेकिन वो उससे वो फ़ायदा नहीं उठा पाता, जो इंसान उस कुरान का तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ के फ़हम हासिल करके उसका मकसद हासिल कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यही हाल है मेरी बहनों कि एक वैसे मुसलमान होना, कलमा पढ़ लेना, एक सरसरी रब को जानना, वैसे कि अच्छा बिस्मिल्लाह और ये हम कितने और अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कितने मौक़ों में हम कैसे अल्लाह का नाम लेते हैं। उसकी जो तासीर है, बरकत है बरकतें आती हैं उससे अल्लाह के नाम लेने से जो उसके साथ हैं, वो तो आपको मिलेगा अजर। लेकिन जो उसकी वो तासीर है ना, जो एक जब आप शऊर के साथ वही अल्लाह का नाम, वही कलमा आप शऊर के साथ लेंगे और फिर उसमें ना सिर्फ़ उसमें तासीर आएगी बल्कि वो अजर भी फिर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। एक तस्बीह है, आप 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उसमें भी आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा आप सिर्फ़ लेकिन वो आपने बस पढ़े जा रहे हैं, उसमें उतना शऊर नहीं शामिल। लेकिन शऊर के साथ एक दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, हकीकी नेदामत के साथ, शऊर के साथ अल्लाह ताला की सिफ़त अल-गफ़ूर, अल-गफ़्फ़ार को ज़हन में रखते हुए, उस यकीन के साथ आप एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे ना, चाहे आप सबसे बड़ा गुनाह शिर्क पे भी आप सिर्फ़ एक दफ़ा सच्चे दिल से कर लें, तो वो एक उन सब पे भारी हो जाए। लोग सवा लाख दफ़ा हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ना, वो आयत करीमा पढ़ते हैं कि कोई परेशानी आई सवा लाख दफ़ा पढ़ लो। कहीं से हमें नहीं इसकी दलील मिलती, ना नंबर्स हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं, ना ये नंबर्स हमने आप देख लें कुरान में, जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ आई, कहीं नहीं आया कि उन्होंने इतनी दफ़ा पढ़ी है, कितनी दफ़ा माँगी। एक दफ़ा वो दुआ आई है। हाँ, शर्त ये है कि यकीन के साथ अ, दुआ माँगी जाए। तो ये यकीन जो है ना, ये मार्फत के साथ आता है, ठीक है? तो पना ली जाए। पहली चीज़ क्या थी?
کہ صرف اسی کی عبادت یہ ہم نے دیکھنا ہے. جب میں اللہ کہتی ہوں تو اپنی پوری زندگی میں دیکھوں کیا میں صرف اسی کی عبادت کرتی ہوں کہ میری اپنی ذات، اپنی انا، ایگو، خواہشات، یہ چیزیں تو نہیں بیچ میں آ جاتی، یا کوئی رشتے. پھر دوسری چیز کیا تھی کہ کیا میں اسی کی پناہ لیتی ہوں یا پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں اس چیز کی یا دنیاوی جو اسباب ہیں ان کی پناہ لیتی ہوں. اسباب اختیار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ان پہ توکل نہیں کرنا چاہیے. توکل اللہ پہ، اور پہلے اللہ سے دعا مانگیں، پھر اسباب اختیار کریں، اور پھر توکل جو ہے وہ اللہ ہی پہ کریں. اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ دیکھیں وہی سمندر تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی سبب تھا نا، وہی سمندر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بندا، اسی سمندر نے راستہ بنا دیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اسی سمندر نے ڈبو دی. تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. کسی کے لیے وہ مخلوق فائدہ مند بن جاتی ہے، کسی کے لیے وہی مخلوق ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ دیکھے کہ وہ اس سبب پہ توکل کر رہا ہے یا اپنے رب پہ توکل کر رہا ہے. اس رب کے ہو جائیں، ساری مخلوق وہ آپ کے تابع کر دے گا. اچھا، پھر نیکسٹ اس میں ہے گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے مشکل میں، گھبراہٹ میں. مختلف ویسے تو ہمیں مسنون پتہ چلتی ہیں، لیکن اللہ اللہ ربی لا اشرک به لا اشرک به شیئا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ گھبراہٹ ہے، ندامت ہے. آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، یہی دیکھ لیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا یہ دیکھ لیں یہ مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. تو ہر جگہ یہ اسم اللہ کے ساتھ. اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے. ان کی جو دعائیں ہیں ان کا مسنون دعاؤں کا اکثر آغاز اللہم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآنی دعاؤں کا آغاز ربنا یا ربی سے زیادہ تر ہوتا ہے، اور جو مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کا اکثر آغاز اللہم سے ہوتا ہے. تو جب اس صفت کے ساتھ ہم مانگتے ہیں نا، یہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس چیز کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی، ٹھیک ہے. جب میں تیری عبد ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو میرے ہر اس کام کو سنوارے گا. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے اپنے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے. تکلیف ہے، بیماری ہے، گھبراہٹ ہے، کسی بھی سچویشن میں ہم ہیں، جب ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہم اس ٹائم پہ اپنا جائزہ لینے کا بھی مومنٹ ہوتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کہیں ہو گئی، اپنا نفس بیچ میں آ گیا، یا کہیں خدا نہ خواستہ لا علمی میں شرک ہو گیا، تو میں دوبارہ سے اپنے ایمان کی تجدید کروں. آپ دیکھیں کیا ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم. اور آپ کو پتہ ہے جو سورہ فاتحہ ہے کیا، یہ ایک حدیث، صحیح حدیث کے مطابق یہ بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہے. جب آپ یہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ جس دن کریں گے اس میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کروں گی. ابھی صرف یہ پوائنٹ شیئر کرتی ہوں کہ جب ہر آیت آپ پڑھتے ہیں نا، ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں سورہ فاتحہ. اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنی توحید کا اقرار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھے الہ مانتے ہیں، کیونکہ الہ جب مان لیا تو باقی ساری صفات الہ میں آ گئی. اور خاص طور پہ الہ کی صفت کی بات آئی، عبادت کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو عطا کیا گیا جو اس نے مانگا. مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا اس صفت کے ساتھ، لفظ اللہ، اس میں جلالہ، اس کے ساتھ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں. لیکن ہم جب اس کو اس صفت کے ساتھ پکاریں تو ہم شعور کے ساتھ پکاریں. اگر ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہے بھی ہمارے اندر، ہم بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس پاکی اور اس کی اس عظمت کو امیجن کرتے ہوئے، اس کے اس اکبر ہونے کو امیجن کرتے ہوئے، الہ صرف اسی کو ہونے کے لیے اپنی نیتوں کی دوبارہ سے تجدید کرتے ہوئے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں گی، میں کسی کو اب اور کرتی ہوں اور کروں گی، اور کسی کو کوئی اور الہ نہیں بناؤں گی، پھر وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے دعا مانگیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اس اسم کو اسم اعظم بھی کہا گیا. آپ کو پتہ ہے کچھ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کو
علماء یا اسکالرس نے اس میں اعظم کہا ہے، اور کہا جاتا ہے اس میں ویسے تو ہر نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت خوبصورت ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا مجھے میرے خوبصورت ناموں سے پکارو، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے ساتھ میں ان میں سے ایک اسم اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہم سے میجورٹی یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ اور چوتھا جو اس میں تھا، اچھا اس میں دیکھ لیں، الہ میں پہلا تھا جس کی عبادت کی جائے، دوسرا جس کی پناہ لی جائے، تیسرا گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، اور چوتھا تھا وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ محبت، اور محبت پھر وہی بات ہے کہ صرف محبت صرف نام پتہ ہونے سے نہیں ہو سکتی، جب تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پھر باقی صفات بھی نہ وہ جاننا بھی ضروری ہے حقیقی محبت کے لیے، جو باقی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی 99 یا مور دین 99 نیمز ہیں، وہ ان پہ بھی یقین ہوگا تبھی تو پھر اللہ جو صرف ایک نام ہے جس میں باقی ساری صفات شامل ہیں، تبھی پھر وہ ویسی کی حقیقی محبت جو ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ اچھا اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں دوبارہ سے، اس میں لفظ اللہ میں کیا ہے؟ اس میں اعظم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارا دن ابھی ہم یہ جو بات کر رہے تھے پہلے بھی، میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا غور کریں اور سوچیں بھی، ہم سارا دن ہر کام جو کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفت یوز کریں وہ ہے اللہ۔ شروع کرتے ہیں کچھ بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، توکلت علی اللہ، جب ہم کچھ کرتے ہیں ارادات، الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، حسبی اللہ، اللہ اکبر، اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ان للہ، کتنے ہی یہ چیزیں ہیں جو ہم دن میں یہ سب کلمات کتنی ہی دفعہ، میرا حسن ظن ہے کہ ہم سب بہنیں مانگتے ہوں گے نا، پڑھتے ہوں گے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جب بھی میں یہ کہتی ہوں تو کیا میں اس شعور کے ساتھ کہتی ہوں الحمدللہ، اللہ، کیا صرف وہی ایک الہ ہے جس کی میں عبادت کر رہی ہوں، جس کا میں شکر ادا کر رہی ہوں، سب سے زیادہ شکر کے جو لائق ہے، ٹھیک ہے، کیا میں کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر باقی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا ہے ہمیں، یہ نہیں کہ اگر اللہ نے جس کو بھی ہمارے لیے سبب بنایا، ٹھیک ہے، تو جیسے آپ عورتیں ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کریں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، کیونکہ ہمارے لیے رزق کا، اور آپ اولاد ہے تو اولاد کا، اکیلی عورت کو تو نہیں اولاد ہو سکتی نا، تو جب بھی آپ کسی بھی نعمت پر الحمدللہ پہلے کہیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، پھر مخلوق کا بھی کریں، لیکن جب رب کا شکر ادا کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ واقعی کیا پھر اس رب نے جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، وہ میرا اللہ ہے، الہ ہے، تو پھر وہ جو نعمت جس پہ میں الحمدللہ کہہ رہی ہوں، کیا میں اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کر رہی ہوں جس طرح میرے رب نے مجھے کہا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جزاک اللہ اگلے کو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تمہیں اجر دے اس چیز کا جو تم نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، تو کیا میں اس ٹائم پہ وہ تصور کر رہی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس انسان کو کچھ بھی دے سکوں، جو بھی میں کر لوں وہ اس کا کبھی بھی بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو دے گا، یا بس ایک روٹین میں ہمارے منہ پہ یہ سارے کلمات رواؤں پہ؟ جب میں کہتی ہوں حسبی اللہ تو کیا میں دل سے اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ مجھے اور کوئی حسبن اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے بس اللہ کافی ہے، یا پھر میرا دل اٹکا ہوتا ہے انہی باقی سب رشتوں میں یا مادی چیزوں میں، اور بس میں بس منہ سے ہی کہہ رہی ہوتی ہوں حسبی اللہ حسبی اللہ، تو کیا واقعی میرے لیے اللہ کافی ہے؟ مجھے یقین ہے، اور اس چیز کو نا آپ ایکسپیرینس کیجیے گا، یہ میں آپ کو اپنے ایک ذاتی تجربے سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ جب آپ کو بہت بعض اوقات ہوتا ہے بھری محفل میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات کہ آپ بالکل تنہا ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میری زندگی میں، یہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں مختلف پوائنٹس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی فیلنگز میں ہمیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ دل جو ہے اس کو صرف اسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، ہم یہ پزل باقی دنیا کے جن مرضی رشتوں کے ساتھ جوڑیں ان سے ٹوٹنا ہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توڑتے ہیں جان بوجھ کے. اگر آپ کبھی ہرٹ ہوتے ہیں نا، کبھی کسی مخلوق کے ذریعے، کبھی کوئی نعمت چھننے کے ذریعے، کبھی کوئی نعمت نہ ملنے کے ذریعے، تو اس پر بھی الحمدللہ. کیونکہ یہ دل جب تک ٹوٹتا نہیں ہے نا، یہ اس رب کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا. جو دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس رب سے کنیکٹ ہو پاتا ہے. کیونکہ جب تک وہ عارضی طور پہ، وقتی طور پہ انسان کو جیسے ہوتا ہے نا لذت مل رہی ہے دنیاوی محبتوں میں یا دنیاوی چیزوں میں، جو بھی چیزیں نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، تو وہ ان میں اتنا ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو دل اس درجے کا مطمئن نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں بے چین ہوتا ہے، ویسے اس درجے کا اطمینان نہیں ہوتا. لیکن وہ وقتی طور پہ جیسے ڈینائل میں ہوتا ہے. اب نشے کی طرح آپ دیکھ لیں، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، جو لوگ ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے اچھا بس اس میں جا کے وہ ٹو ہائی ہو گئے ہیں، وہ وقتی طور پہ اس سچویشن کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے، تو انہیں لگتا ہے کہ سکون مل گیا. حالانکہ وہ مسئلہ نہیں حل ہوا، وہ اس وقتی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈینائل میں ڈالا، وہ حقیقی سکون نہیں ملا. ادھر سے نشہ اترے گا، وہ واپس اسی کرب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہی حال ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کو باقی ہر چیز کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ، اللہ کو اللہ کی محبت پہ کسی اور کو ترجیح دے دیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقتی ڈینائل ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف جذبات میں ڈالتے ہیں، یہ احساس دلانے کے لیے کہ حسبی اللہ. انسان اس بات کو پہچان جائے کہ اس کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. کتنے ہی پیارے رشتے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ابھی جو زلزلہ آیا، کیا وہ مر جاتے ہیں؟ نہیں مرتے نا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا. ہمارے کوئی پیارے رشتے چلے جاتے ہیں دنیا سے، ہمیں لگتا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا. حسبی اللہ، رازق مالک خالق پالنے والا تو اللہ کی ذات. ہاں زندگی متاثر ضرور ہوتی ہے، رکتی نہیں ہے، نہ ہی وہ ہوتا ہے وہ اسی طرح قدر اللہ لکھا تھا. تو ہر ایک کے لیے حسبی اللہ، ہر ایک کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. وہی کافی ہے، وہی ہمارا جو بھی ہے کام بنانے والا ہے، سنوارنے والا ہے. جو ہمیں لگتا ہے نا بگڑ گیا، وہ بگڑا نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے پیچھے بھی کتنی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، جو اگر انسان کے آگے اگر اللہ تعالیٰ وہ حکمتوں کے پردے کھول دیں نا، تو انسان شکر سے جو ہے وہ سجدے میں پڑا رہے. تو اپنے رب کو، اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا ہے. جب ہمیں کہنا ہے نا اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ جیسے نماز ہے نا، ابھی ہم نے بات کی نماز میں ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، دن میں بھی ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ کتنا رکھ دیا. ہر پوزیشن، نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، پھر ہر پوزیشن میں آپ چینج کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس پہ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ ہر یہ کائنات کا اصول ہے کہ چینج ہو رہا ہے، ہر آن تبدیلی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، غیر محسوس طریقے سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں دن سے رات آہستہ 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 اندھیرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے روشنی سے. ہم ایگزیکٹ مومنٹ نہیں بتا سکتے کہ اچھا ادھر سے، جیسے دنیاوی کیا ہے، انسان نے خود بلب بنایا نا، بٹن آن کیا آف کیا، ایک دم سے آیا ایک دم سے چلا گیا. لیکن فطرت میں آپ دیکھیں پودا ایک دم سے نہیں درخت بن جاتا. ہر چیز اتنی غیر محسوس طریقے سے، اتنا اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، اتنی غیر محسوس طریقے سے اگتا ہے. دن سے رات اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں بتا سکتے کہ اچھا ادھر ایک دم سے اب یہ دن سے رات ہوئی. لیکن سبحان اللہ چینج ہر آن ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پہ میجر چینجز ہو رہے ہیں نا ہماری زندگی میں، ایون دن میں، دن کے ان اوقات میں جہاں پہ میجر چینج ہو رہے ہیں، فجر ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، ظہر عین زوال کا دیکھیں جو بیچ میں ہے سورج، سارے ان میجر چینجز کے وقت میں ہمیں نماز کا حکم دیا گیا، اور اس میں ہم اللہ اکبر کی تسبیح کریں. اب نماز میں جو پوزیشن چینج ہو رہی ہے، میجر چینج ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیں ہر پوزیشن کی چینج پہ اللہ اکبر کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہماری زندگی کے چینجز ہوتے ہیں نا، خوشی سے غمی، غمی سے خوشی، ہر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ بالکل بارک اللہ فیکم سسٹر شمع، بالکل اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چینج میں انسان نا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. خوشی ہے تو بعض اوقات خوشی میں اتنا گم جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، غمی ہے تو پھر غمی میں مایوس ہونے لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر چینج میں، ہر پوزیشن چینج میں جو اللہ اکبر ہے، یہ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. خوشی ہے تو آپے سے باہر نہ ہو، نعمت ملی، کوئی چیز کرنے کی توفیق ملی، کچھ کر پائے، یہ نہ بھولو کہ یہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے، ہم کچھ نہیں. پھر اسی طرح تکبر میں نہ جاؤ. اسی طرح
مشکل حالات آ گئے، کچھ چھن گیا، کچھ اس میں مایوسی میں نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے، وہی ان پریشانیوں سے ہمیں نکالنے والا ہے۔ تو اس چیز کو بھی محسوس کریں، اس اللہ اکبر کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اور رجوع بھی کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، وہ اللہ جو اکبر ہے، اس کی یہ صفت نہ بھولیں کہ وہ ہر میرے غم، پریشانی، مشکل، خوشی، نعمت، ہر چیز سے وہ بڑا ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ باقی ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز دھوکہ ہے، یہ دنیا تو ویسے ہی دھوکہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جو لفظ اللہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہم دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں، تو اس چیز کو اس طریقے سے جو ہے نا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں کنیکٹ کرنا ہے۔ مختلف چیزیں مختلف مواقع میں آپ دیکھیں ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری ہماری دن بھر کی جتنی بھی اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان سب میں دیکھیں یہ والا جو نام ہے نا، وہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ نام، اللہ تعالیٰ کا نام بیگانوں کو یگانہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات مجھے اتنی پیاری لگی، ایک اسکالر کا میں سن رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نکاح جو ہے کیا ہے؟ دو اجنبی انجانے لوگ، کتنا صرف دو بول اور کتنا وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ کیا کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کا نام۔ صرف اللہ کے نام پہ جب نکاح کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے دو ایسے لوگ جو بالکل ایک دوسرے کو نہ جان نہ پہچان نہ کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا، پھر وہ اتنے قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت، یہ اللہ کے نام، اس نام جلالہ جو ہے نا اللہ، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کے کرشمے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں روزمرہ استعمال بھی کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ اس طریقے سے غور و فکر نہیں کرتے۔ اور واقعی جب انسان اس پہ غور و فکر کرے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے دل سے نکلتا ہے اللہ، اس کے دل سے نکلتا ہے اللہ۔ آپ دیکھیں جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوں، بعض اوقات الفاظ بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ بعض اوقات نکلتا ہے یا اللہ، یا اللہ۔ آپ دیکھیں اکثر یہ جو اس طرح حادثے ہوتے ہیں، ارتھ کوئکس آتے ہیں اسلامک کنٹریز میں، وہ کیا عربی لوگ کیا بس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ۔ تو وہ جو پکار ہے اس رب کو، صرف اس نام سے پکارنا، لیکن واقعی جب پہچان ہو اس رب کی، اس کی ان تمام صفات کو ذہن میں رکھ کے، تو پھر آپ دیکھیں گے اس کی تاثیر کیا ہوگی۔ انشاءاللہ میں نے بھی ٹائم دیکھا، ٹائم کافی ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آخری 5 منٹ ہم کوسچن آنسر سیشن کے لیے رکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی، لیکن ہمارا یہ ہوم ورک ہے، میرا اور ہم سب کا، کہ ہم جب جب اللہ تعالیٰ کا یہ نام لیں، اللہ کو پکاریں، چاہے بسم اللہ کی صورت میں، چاہے جتنے بھی ہم نے اذکار آج پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کسی بھی فارم میں ہم اللہ کو پکاریں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم شعوری طور پہ پکاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حقیقی معرفت اور محبت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر سائمہ ریکارڈنگ میرے خیال میں بند کر دیجیے، ہم کیو اے سیشن کر لیتے ہیں۔ آپ بہنوں میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو ضرور، انشاءاللہ آپ اپنی ریفلیکشن شیئر کیجیے، کیا سیکھا آج، کوئی نئی بات سیکھی، یا کوئی اپنے عمل سے آپ لوگ ایکسپیرینس سے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور مائک لیجیے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو ضرور مائک لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا بیٹا، it was a beautiful بیان، I would say کہ ماشاءاللہ، اور آپ کی یہ بات کہ غور و فکر کے بغیر تو وہ چیز آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس چیز کو اس پہ غور نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا تو نام جو ہے، آپ کوئی بھی ایسی خوبصورت چیز دیکھیں تو بے اختیار دل سے نکلتا ہے نا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب چیزیں، یہ اور ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ان پہ جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر کرو،